نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم نے سیکھا کہ اذان کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے، کون سی سنتوں کو ہم نے اپنانا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم تھرڈ لیکچر میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب دو، جب اذان ختم ہو جائے تو تم مجھ پر درود بھیجو۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے سب کے بچوں اور ہم سب کے مردوں کو جب مؤذن اذان ختم کرے تو ہم سب ایک بار درود پڑھیں۔ پورا درود پاک بولنا ہے، یہاں پر ایک بار درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ترجمے پہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غور کریں کہ درود شریف ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے پھر یہ کلمات کہے تو قیامت والے دن اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شفاعت، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت اس کے لیے کیا دعا ہے، ہمیں یہ دعا سیکھنی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ الحمدللہ جن کو تو آتی ہے ٹھیک ہے، اور جن کو نہیں آتی وہ پیچھے دہرائیں۔ پراپر آپ 3-4 دن انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نیت کریں تو راستے میں آسان کروں گا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے 614، اور اس کے ترجمے میں بھی انشاءاللہ ہم غور فکر کریں گے کہ یہ دعا ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا سکھا رہی ہے، ہماری کیا تربیت کر رہی ہے۔ اور جو میں واضح کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں ادھر تھوڑی سی اس کی بھی تشریح کر دیتی ہوں۔ وسیلہ کہ اس کے تعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق وسیلہ بہشت ہے، یعنی کہ بہشت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک بندے کے لائق ہے، یعنی صرف ایک درجہ ہے وہ صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے، اور وہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ بس جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی اور میرے لیے وسیلہ مانگا تو بس اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے 684۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک بلند درجے کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم نے درود پاک بھی پڑھنا ہے اور یہ دعا بھی پڑھنی ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ پھر اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ شفاعت بھی ہم پر واجب ہوگی۔ مگر یہ تبھی ہوگا نا جب ہم اذان کا جواب دیں گے اور سنیں گے اور اس کے بعد دعائیں پڑھیں گے، اور جب ہم سن ہی نہیں رہے، توجہ ہی نہیں دے رہے، احترام ہی نہیں کر رہے، ہم نے اس کو سنا ہی نہیں ہے تو ہم نے جواب ہی نہیں دیا، تو اس کے بعد پھر کیا دعا ہم کریں گے؟ دعا بھی نہیں ہم پڑھیں گے تو پھر شفاعت کیسے ہم شفاعت کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟
پھر ایک اور بات ادھر پتہ چلتی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے تو جماعت کا جو دورانیہ ہے اس ٹائم پہ قبول ہوتی ہے۔ اس میں بھی خود ساختہ چیزیں ہیں جو خود لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، کہ فجر کی اذان میں بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بولتے ہیں صدقت و بررت۔ یہ کہنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو کہ سنت کے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، اذان کے وقت انگلیوں کو چوم کر آنکھوں کو لگانا، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اذان سے پہلے درود پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، ہمیں حتی الامکانات کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے عمل نہ کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، وہی عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور ہمیں جو حکم دیا ہے۔ اور ہم سب مسلمانوں کو کمی بیشی کرنے سے، تصور سے بھی کانپ اٹھنا چاہیے، اور ہم نے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ میں آپ لوگوں کو حدیث بتاتی ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے ایک دعا بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت برا بن ذر نے پڑھ کر سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ رسولی کا کہہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے نبی کا کو رسولی سے مت بدلو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یعنی جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو، اس سے بڑھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بھی دعا ہے کہ اس کے بعد وہ آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک یہ بھی دعا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، ٹھیک ہے؟ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہی ہے۔